خطابات خطاب دینے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا حافظ محمد غلام خواجہ سیف اللہ المعروف سلمان سہروردی صاحب قبلہ استاد جامعہ نظامیہ سے کہ وہ ہماری اس محفل کو خطاب فرما کر ہماری سماعتوں کو بہرمند فرمائیں۔ مولانا سلمان سہروردی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام والرحمۃ والبرکات علی سیدنا وسندنا ومولانا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ غوثنا الغوث الاعظم ابی محمد محی الدین سیدنا عبد القادر الجیلانی شیئا للہ اغثنی وامددنی بإذن اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبت آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ بزرگ اور دوستو، آج کی اس نورانی مجلس کو نسبت جڑی ہوئی ہے حضور پیران پیر سے، سرکار غوث اعظم دستگیر سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضرت کے فیضان سے، حضرت کی تعلیمات سے مستفیض اور مستفید فرمائے۔ حاضرین محترم، ہمارے دلوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہمارا جو تعلق ہے، ہر مشکل میں ہماری زبان سے یا غوث کی صدا بلند ہو جاتی ہے، اور جب کبھی عاشق حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یاد کر لیتا ہے، سرکار پیران پیر کی دستگیری ہماری پشت پناہی کے لیے آ جاتی ہے۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، اعظم کہتے ہیں کہ بہت بڑا۔ غوث اعظم کہیں تو وہ عظمت والی ہستی جو اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ کوئی مدد کرے یا نہ کرے، غوث اعظم جیسا ہمارا آقا ہماری مدد کے لیے، بلکہ بڑی مدد کے لیے تیار۔ نعرہ غوث، یا غوث، یا رسول اللہ۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، اعظم کہتے ہیں عظمتوں والی ہستی کو، دستگیر کہتے ہیں اپنی
بارگاہ سے اپنے چاہنے والوں کو مدد عطا کرنے والے کو، ہاتھ تھامنے والے کو، سنبھالنے والے کو، گرنے والے کو اٹھانے والے کو غوث کہا جاتا ہے۔ گرتے کو اٹھانے والا، ڈوبتے کو بچانے والا، اور ہر مشکل میں گھرے ہوئے کی مشکل کو دور کرنے والا، اس کو غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، جو قطب الاقطاب سردار اولیاء حضور پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے یہ نسبت اسلام کی اس لقب کی جڑی ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو چونکہ آپ کے نام مبارک کو جب ہم ذکر کیے بغیر آپ کی اس مدد کرنے کی شان کو یاد کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھتے چلیں۔ چونکہ بارہا یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مدد تو اللہ کرنے والا ہے، سردار اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو کیوں مدد کرنے والا کہا جاتا ہے؟ سمجھنے کے لیے بڑی آسان مثال دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے لے چلوں کہ مدد کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے، اور یہی پیام اولیاء اللہ کا ہے، یہی تعلیمات سرکار غوث اعظم کی ہے۔ لیکن اس پیام اولیاء کے ساتھ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے مدد کرنے والی ہے، ہمیشہ مدد کرتی رہے گی، اور اولیاء اللہ جو مدد کیا کرتے ہیں وہ اپنی خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے وہ مدد کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک ذمہ اپنے محبوبین کو عطا کرتا ہے، تو وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کر لیا کرتے ہیں۔ انہی مدد کرنے والے اولیاء اللہ کے سردار کوئی ذات ہے تو سرکار غوث اعظم دستگیر کی ذات ہے۔ اور آسانی سے سمجھتے چلے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو تذکرے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان کی گئی ہے، اس میں ایک شان اللہ کی زندہ رہنا ہے، اس میں ایک شان اللہ کی دیکھنا ہے، اس میں ایک شان اللہ کی سننا ہے۔ میں یہ سمجھاتا چلوں کہ کیا صرف اللہ ہی زندہ ہے، یا اللہ کے زندگی عطا کرنے سے اللہ کا بندہ بھی زندہ ہے؟ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، سنی ہو کہ بد عقیدہ، سب کہیں گے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اسی حی و قیوم پروردگار عالم نے اپنے کسی بندے کو زندہ کیا ہے تو وہ بھی جی رہا ہے۔ دیکھنے والا کون ہے؟ حقیقت میں دیکھنے والی شان تو اللہ ہی کی ہے۔ سننے والا کون ہے؟ حقیقت میں سننا تو یہ خدا تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا۔ بہتر سننے والی ذات اسی کی ہے، بہتر دیکھنے والی ذات اسی کی ہے۔ پھر بندے کو کیسے یہ حوصلے ملے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں؟ جواب آئے گا وہی سننے والے، وہی دیکھنے والے پروردگار نے اپنے بندے کو جیسے زندگی عطا کی ہے، ویسے اسے دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، ویسے اسے سننے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ کون سن رہا ہے؟ بندہ سن رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ بندہ دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس بات کو سمجھتے چلیں کہ اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، ہم سن رہے ہیں۔
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان تو دیے ہوتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں آواز نہیں پہنچ پاتی۔ کچھ لوگ ہم سے ملنے جلنے والے، ہمارے ماحول میں رہنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی روشنی عطا نہیں کیا ہوتا۔ آنکھ تو ان کی ہوتی ہے، آنکھ کا انڈا، آنکھ کا جو مقلا ہے وہ تو انہیں لگا ہوتا ہے۔ سب کی طرح آنکھ ہوتے ہوئے بھی یہ دنیا کے جلووں کو دیکھ نہیں پاتے، دنیا کی یہ رنگینیوں کو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اب انہیں اس اجالے کے بارے میں کیا پتا، جن کی آنکھوں میں اللہ نے روشنی نہیں دی ہے، لیکن جن کے آنکھوں میں رونق ہے، روشنی ہے، وہ دنیا کی حقیقت کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آواز کیا ہوتی ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو سن سکتا ہے وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور جس کے کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں، وہ اس بات کو طے نہیں کر پاتا کہ وہ اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے تو کیوں ہلا رہا ہے، سامنے والا اسے سن کر اس کا جواب دے رہا ہے تو کیسے دے رہا ہے۔ جس کو کان میں سننے کی صلاحیت نہیں وہ سمجھ نہیں پاتا۔ بلا تمثیل عرض کرتا چلوں، انسان آنکھ رکھتا ہے، دیکھنے کا اسے تجربہ ہے، کان رکھتا ہے، سننے کا اسے تجربہ ہے، حالانکہ دیکھنا اور سننا یہ اللہ کی شان ہے۔ اپنے جسم میں سانسوں کو رینگتے ہوئے دیکھ رہا ہے، زندگی کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، حالانکہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اب اللہ کی شان ہونے کے باوجود بندہ اپنے آپ کو زندہ کہہ رہا ہے، دیکھنا اللہ کی شان ہے، اس کے باوجود بندہ اپنے آپ کو دیکھنے والا کہہ رہا ہے، سننا اللہ کی شان ہے، اس کے باوجود بندہ اپنے آپ کو سننے والا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کی خدا کی ایک شان مدد کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مدد کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور بہرا سن نہیں سکتا، اسے آواز نہیں معلوم، اندھا دیکھ نہیں سکتا، اسے روشنی نہیں معلوم، اور جو اللہ والوں کی بارگاہوں سے، ان کے قدموں سے دور رہتا ہے، انہیں اللہ والوں کی مدد کیا ہوتی ہے وہ یہ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ خیر، یہ تو میں ایک عقیدے کی بات آپ حضرات کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہوں کہ کچھ خصوصیتیں، کچھ صفات جو صرف اللہ کے ہوتے ہیں، اور کچھ صفات، کچھ خصوصیتیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح عام لوگوں میں اللہ تعالیٰ زندگی، سننا، دیکھنا، طاقت رکھنا، ارادہ کرنا، بولنا، یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، تو اپنے محبوبین کو ساری زندگی اپنی یادوں میں رہنے والوں کو، اپنا تذکرہ کرنے والوں کو، اور اپنی بارگاہ میں ترقی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان خوبیوں سے بڑھ کے بھی خوبیاں عطا فرماتا ہے۔ جن کو دنیا اللہ کا ولی کہتی ہے، جن کو دنیا اللہ کا دوست کہتی ہے، جن کو دنیا غوث کہتی ہے، جن کو دنیا اگر کہنے لگتی ہے تو غوث اعظم کہتی ہے، کسی کو غریب نواز کہتی ہے، کسی کو بندہ نواز کہتی ہے، آخر یہ خدا تعالیٰ ہی کی قدرت کے جلووں سے سرشار ہو کر اپنے چاہنے والوں کو ان خوبیوں کی رونق عطا کرنے والی ہستیاں ہوتی ہے۔ مدد کرنا یہ اللہ کا ذمہ، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں اپنے بندوں کی مدد کو لے لیا ہے، لیکن دیکھنا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہے تو بندے کو دکھا سکتا ہے، تو مدد کرنا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کسی کو مدد کی صلاحیت عطا کرتا ہے تو یہ بھی توحید ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مدد کرنا تو اللہ کی ذات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ دیا تو یہ اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ انصاف کی بات کرنے والا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھنے والا اللہ بھی ہے، دیکھنے والا بندہ بھی ہے،
یہاں شرک نہیں ہوا. سننے والا اللہ بھی ہے، سننے والا بندہ بھی ہے، یہاں شرک نہیں ہوا. تو پھر مدد کرنے والا اللہ بھی ہے، مدد کرنے والا بندہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر کیسے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کوئی نادان ناواقف لوگ نہیں. ہم اس دیکھنے، سننے اور مدد کرنے میں فرق بھی جانتے ہیں. اللہ کی جو صفات ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. خود سے اللہ دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. خود سے وہ سنتا ہے، اس کو سنانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں. ہمیشہ سے خود سے وہ زندہ ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. لیکن بندہ دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے، بندہ سنتا ہے اللہ کی عطا سے، بندہ کسی کی مدد کرتا ہے یہ بھی اللہ کی عطا سے کرتا ہے. یہ طے شدہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اہل سنت و جماعت سرکار غوث اعظم کو غوث کہتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے خلاف مدد کرنے والا کوئی نہیں کہتے. خدا تعالیٰ کا جو منشا ہوگا، خدا تعالیٰ کی جو لوح محفوظ میں لکھی تقدیر کا معاملہ ہوگا، پروردگار عالم نے اپنے بندے کے حق میں جو فیصلہ فرما دیا ہے اسی کے مطابق وہ اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہیں. ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے، اور ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمارے لیے ان کے کردار، ان کی تعلیمات، ان کی کرامات اور ان کی زندگی میں کیا پیام ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں. اچانک مجمع نے دیکھا کہ ایک سانپ چھت سے نیچے گر گیا. مجلس میں سانپ آ گیا، ہلچل مچ گئی، لوگ مجمع دور ہونے لگا. جس مقام پر حضور غوث اعظم بیان کر رہے ہیں اس مقام سے لوگ دور بھاگ گئے. لیکن بیان کرنے والی، خطاب فرمانے والی ذات، آواز کرنے والی ہستی حضور پیران پیر سرکار غوث اعظم کی تھی. نہ آپ نے سانپ کی طرف کوئی توجہ کی، نہ اپنے بیان کو موقوف کیا. بیان کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اپنی تعلیمات سے لوگوں کو نوازتے رہے. لوگوں کی فکر اس وقت اور بڑھ گئی جب وہ سانپ چھت سے گرا تو تھا لیکن سرکار غوث اعظم کے قریب آنے لگا. دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا، پھندا بن کر آپ کے اطراف لپٹ گیا اور آپ کے گردن کے پاس سے نکل آیا. سب فکر میں ہے آخر ماجرا کیا ہے، اور سرکار غوث اعظم کوئی توجہ اس جانب نہیں فرماتے. نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. اللہ کی مخلوق کا کیا ڈر ہوگا، وہ تو اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ سوائے اس کے کسی اور سے ڈرنے والے نہیں. اب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سانپ آ کر دم کے بل ٹہر گیا، حضرت کی طرف اپنے رخ کو کر لیا. کچھ آوازیں اس سے آنے لگی. جانور کی آواز تو آواز ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ عام آواز نہیں تھی. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بات کر رہا ہے، اور وہ جو معروضہ پیش کر رہا ہے حضور غوث اعظم اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. خیر، سانپ آیا تھا آزمانے کے لیے، وہ تو سانپ چلا گیا. اب اس کے بعد لوگوں کو اطمینان ہوا، مجمع میں قرار آیا، لوگ دوبارہ واپس آئے اور بیٹھ گئے. تو اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ قضا اور قدر، اللہ کا فیصلہ اور تقدیر کا لکھا، ان دو باتوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے. سانپ آ گیا، لوگ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور عجیب بات ہم نے دیکھی کہ ایسی صورت میں، ایسی کیفیت میں شریعت کا حکم ہے کہ نماز میں بھی اگر ڈسنے والا، تکلیف دینے والا سانپ وغیرہ کوئی تکلیف موذی جانور آ جاتا ہے تو نماز میں بھی اس کو مارنے کا حکم ہے. یہ تو خطاب کا مسئلہ تھا، آپ نے اس کو کیوں دور نہیں کیا، کیوں نہیں ہٹایا، کیوں نہیں مارا؟
اور ہم دیکھے کہ وہ ابتدا میں تو یہ سمجھا کہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آیا، لیکن وہ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سے کچھ بات کر رہا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے جواب دیا کہ ہاں وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ کون سانپ کی بات کو سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ جس کو صلاحیت عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا سے وہ ضرور سمجھ سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس میں گیا ہوں، جب میں ان کے پاس گیا تو ان کی کیفیت بدل گئی اور انہوں نے بیچ بچاؤ کا کام کیا، لیکن تنہا آپ کی ہستی کو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ سانپ بھی مجلس میں آ گیا، اس کے باوجود آپ نے توجہ نہ کی، سانپ قریب آ رہا ہے، آپ نے خطاب کو موقوف نہیں کیا، حالانکہ آپ سے لپٹ گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اے شیخ عبد القادر، تنہا اس حالت میں نے صرف آپ کو پایا ہے، آپ کے علاوہ اتنی استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر جمع ہوا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ حضور غوث اعظم نے جب اس کی اس بات کو سنا تو آپ نے جواب عطا فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سن، میں لوگوں کو جو نصیحت کر رہا تھا، میں لوگوں کو بات جو سمجھا رہا تھا، وہ اللہ کے فیصلے کی بات تھی، وہ تقدیر کے لکھے کی بات تھی۔ اگر تو مجھ سے اس کا حل، اس کا جواب سننا سمجھنا ہی چاہتا ہے تو سن لے، تیرا حرکت کرنا یہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہے، تیرا رک جانا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور اگر میں تجھ کو دیکھ کر رک جاتا اور تجھ سے ڈر جاتا تو جو بات میں اللہ کے فیصلے کی سمجھا رہا تھا، جو بات میں تقدیر کے لکھے کی سمجھا رہا تھا، میرا بولنا اس کے خلاف ہو جاتا۔ عبد القادر کو یہ گوارا نہیں کہ زبان سے وہ ایک بات بول جائے اور اپنے عمل سے دوسرا کام کر جائے۔ ارشاد فرمانے لگے کہ میں جس بات کو سمجھا رہا تھا اسی کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا۔ اگر میں رک جاتا تو پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر کو حقیقت میں سمجھنے والا نہیں پاتا، سمجھانے والا نہیں پاتا۔ سانپ آیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، اس کا رینگنا، اس کا حرکت کرنا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اس کا رک جانا، اس کا سکونت پا جانا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا۔ میں جو چاہوں وہ ہو یا نہیں اس کی پرواہ نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ انسان اپنے پاس مال دولت پیسہ رکھ کر بھی جائیداد خرید نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس کے شامل حال نہ ہو۔ انسان مال دولت جاہو ثروت سب رکھ کر بھی صحت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب اس حوالے سے اس کی صحت کا فیصلہ نہ فرمائے، یہ کچھ ہو کر نہیں رہتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور خدا تعالیٰ ہی کے منشے سے دنیا کے سب کام چلتے ہیں۔ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، یا غوث کی صدا یا غوث کا نعرہ بلند کر لیا کرتے ہیں، تو پھر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ وہ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کا کیا پیام ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے۔ تو آپ کی تعلیمات اپنے آپ کو، اپنے کاموں کو، اپنی مرضی کو، اپنے دین کے معمولات کو، اپنی دنیا کے معاملات کو، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور یہی اللہ کے حوالے کرنے کی ادا حضور غوث اعظم کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ کو اولیاء کرام کے زمرے میں ہی شامل نہیں فرمایا، بلکہ اولیاء کرام کا سردار آپ کو بنا دیا۔
حضرت امام مہدی کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ آپ کی تشریف آوری تک اولیاء کرام کی سرداری اگر اللہ نے کسی کے حق میں مقدر کی ہے تو وہ ذات سرکار شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت کے فیضان سے مالامات فرمائے، حضرت کی تعلیمات کا ہمیں پابند بنائیں۔ حضرت نے جو فکر، جو للہیت، جو اخلاص اور جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے اسی پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم نے جو مانگا ہے سرفراز فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا ہماری جو ضرورتیں تمنا مقاصد ہے مولا آج کی حاضری کی برکت سے ان تمام امور کی تکمیل فرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وصلی وسلم وبارک علی خیر خلقک وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔